تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جو باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا ان کا عنوان ہے قصہ ایک مالدار کا۔ اچھا، ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ان کو لائک اور چینل کو اسلام زندگی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ نے کوئی اپنی رائے دینی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتا دیا کریں۔ تو چلیں ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قصہ ایک مالدار کا۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی تھی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کروایا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی۔ بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پہ رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک اب کوئی پرواہ نہیں، کوئی سامان خریدنا نہیں پڑے گا۔ اچھا، تو یہ خیال اس کے دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور دستک دی اور زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹنا شروع کیا تو اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس نے تمام قصہ سنا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑتے ہوئے پھر دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں مالک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چھٹ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سارا مال جمع کیا اور مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے مجھے اتنا مشغول، اتنا مصروف کر دیا کہ میں اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا۔ مال سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانہ کے کچھ عبادت کرتا، ان کو یاد کرتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ مال نے کہا مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے پہنچتا تھا کہ غریبوں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا تھا، لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد مالک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے مال و دولت اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں مٹ مٹا کے رہنا چاہیے، اتنا کمانا چاہیے کہ جو سکون سے بندہ کھا سکے اور اپنے پروردگار کو یاد بھی کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت دولت کے پیچھے بھاگتا رہے، یہ بھی کر لوں میں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی میرا ہو جائے، میرے پاس گاڑی ہو، کوٹھیاں ہو، یہ ہو، فلاں ہو، موبائل ہو،
تو ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی سچے دل سے نماز ادا کریں، نماز قائم کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے. کیوں نہیں کرے گا معاف؟ آپ لوگ ایک دفعہ اللہ سے معافی تو مانگو، اس کو یاد تو کیا کرو. وہ ہر وقت ہماری خدمت میں حاضر رہتا ہے کہ کون ہے، کوئی آئے، میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور صرف دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، آپ مصروف ہیں لیکن اللہ کو یاد تو کریں، اس سے معافی تو مانگیں. کچھ وقت اپنے پروردگار کے لیے بھی نکال لیا کریں. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے. انشاءاللہ چند پیاری سی ویڈیوز اور میں پیش کروں گا. اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہو کمنٹ میں تو میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا. اگر کچھ کہنا ہو تو بتا دیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. تمام ویورز کو اسلام